بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة وآمر بالعرف وقيل بالمعروف. رواه رزين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ذکر فرمائی ہیں جو 9 نصائح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے کہ آگے امت کو یہ نصیحتیں کر دی جائیں، جن میں 2 باتیں میں ذکر کر چکا ہوں کہ سچی اور راست بات کہنا، خوشی میں بھی، غم میں بھی، غصے میں بھی اور عام حالات میں بھی، اور دوسری بات ظاہر اور باطن کا ایک ہونا۔ تیسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والقصد فی الفقر والغنا، قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، جو معاملات ہیں ان میں میانہ روی رکھی جائے۔ القصد فی الفقر والغنا، فقیری کی حالت ہو یا پھر امیری کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، وہ شخص جو کہ میانہ روی سے خرچ کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ پیسے زیادہ آئے تو چادر سے بڑھ کے خرچ کر لیا اور پیسے کم ہوئے تو پھر پھونک کے خرچہ کیا، یہ نہیں۔ فقر میں بھی میانہ روی رکھے اور جب امیری آئے تو اس وقت بھی میانہ روی رکھے، اور یعنی کہ فقر آئے تو اس وقت دیکھ کے خرچہ کرے، امیری آئے تو اس وقت بھی دیکھ کے خرچہ کرے کہ اس مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے بچا لے۔ شریعت نے ایسا نہیں کہ اندھا دھند جو آپ کے ہاتھ میں آیا سارا خرچ کر لیا۔ ہاں وہ کوئی بہت ہی بڑا توکل ہو جیسے کہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کے رکھنے کی تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کئی مرتبہ، ایک صحابی مانگنے آئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سامان کچھ رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں لے آؤ، دونوں کو بیچ دیا۔ 1 درہم سے کہا گھر کا خرچہ لے کر آؤ اور 1 درہم سے کہا کلہاڑی لے کر آؤ، کلہاڑی لے کر آئے۔ صحابی رسول سے فرمایا کہ جاؤ اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور کچھ پیسے بچاؤ اور کچھ پیسے گھر میں رکھو۔ اور چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ 17 دینار 17 درہم میرے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے بچا کے رکھنے کو منع کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں یہ کہ جو ہے لگا دو، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں خرچ کرنے کی تعلیم ہوئی تو کئی طلبہ ہمارے استاد جی حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہ کے پاس آئے، کہا استاد جی میرے پاس صرف 1200 روپے جمع ہے، میرے پاس صرف 200 روپے جمع، میرے پاس جی چاہتا ہے کہ سارا کا سارا مدرسے میں دے دوں۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو ورنہ خرچ کرنے کے بعد پچھتاؤ گے، ہائے کیوں پیسے صدقہ کر دیے۔ اتنا ایمان بھی ہونا چاہیے، اور تم طالب علم ہو، تم ابھی چھوٹے ہو، ظاہر بات ہے تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تمہیں کوئی موٹیویٹ کرے گا تو تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، بلکہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے اس کا پرسنٹیج مقرر کرو، اپنی تنخواہ کے اندر، اپنی کمائی کے اندر پارٹنرشپ کر لو اللہ تعالیٰ کی کہ جو میرے پاس آمدن آئے گی اس کا 5%، اس کا 2%، اس کا 10%، اس کا 20%، جس کا جتنا دل ہے، جس کی جتنی وسعت ہے۔ اب کسی کی آمدن لاکھوں میں ہے تو ظاہری بات ہے وہ اگر 1% کرے گا تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں آمدن لاکھوں میں ہے لیکن خرچہ بھی لاکھوں میں ہے تو پھر اس حساب سے معاملہ ہو۔ تو اپنی آمدن جو بھی ہے، پروفٹ ہو رہا ہے جو بھی ہے، اس میں سے کچھ فیصد مقرر کر لے کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے اندر بندہ ایسا معاملہ کرے۔ ہاں یہ انسان کی یقین کی بات ہوتی ہے، یقین اس کا کیسا ہے تو وہ خصوصی تعلیم ہوتی ہے۔ عمومی تعلیم یہ ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی ہو، خرچ میں بھی میانہ روی ہو، اور دیگر معاملات مثلا غصہ ہے اس میں بھی میانہ روی ضروری ہے، محنت ہے اس میں بھی میانہ روی ضروری ہے،
کوشش ہے، اس میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو پوری رات نماز میں کھڑا ہو گیا، اگلے دن فجر بھی قضا کر دی، یہ نہیں، کہ عبادات میں بھی میانہ روی ضروری ہے، بڑھانا ہے اس کو ترتیب سے، ترتیب وار بڑھائے۔ ایسے نہیں کہ ایک دن تو جناب بیٹھا ہے فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں اور اس کے بعد مستقل نمازوں میں غائب، ایسا نہ ہو۔ ہر چیز میں میانہ روی شریعت نے سکھائی۔ ایسے ہی کسی کی تعریف کرنی ہے اس میں بھی میانہ روی ہو، کسی کی تنقیص کرنی ہے اس میں بھی میانہ روی ہو، کسی سے دوستی کرنی ہے اس میں بھی میانہ روی ہو، کسی سے محبت کرنی ہے اس میں بھی میانہ روی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبب حبیبک ہونا ما، اگر کسی سے دوستی کرنی ہے نا تو ایک حد میں کرو۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ جب وہ تمہارا دشمن بن جائے گا، سارے راز اس کو بتائے ہوئے، پاسورڈ اس کو بتائے ہوئے، ایک ایک چیز اس کو بتائی ہوئی، اپنی ہر کمزوری اس کو بتائی ہوئی ہے، فلاں میری کمزوری ہے، فلاں سے بات کرنا میری کمزوری ہے، فلاں چیز کھانا میری کمزوری ہے، تو عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دشمن بن جائے تو پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور ابغض بغیضک ہونا ما، اور اگر کسی سے نفرت اور دشمنی کرنی ہے تو اعتدال میں رہ کے کرو۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے تو وہ تمہیں شرم دلائے، تو یار ایسا تھا، تو مجھے مارنے تک تو مجھے فلاں جگہ ذلیل کیا۔ نہیں، محبت بھی کرنی ہے تو میانہ روی سے۔ میانہ روی کی حد شریعت نے بتائی ہے کہ محبت ہے اس کی حد یہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرے۔ ایسے ہی اپنے راز کسی کو نہ بتائے، اپنے جو خاص کمزوری ہیں وہ کسی کو نہ بتائے، نہ بیوی کو بچائے، نہ بچوں کو بتائے، نہ کسی خاص دوست کو بتائے۔ ہاں اگر کوئی سیکورٹی پرپز ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اعتدال کا حکم دیا، خرچ میں بھی، کھانے میں بھی۔ شادی میں گئے جناب اتنا کھایا، اتنا نہیں، میانہ روی سے کھائے۔ طریقہ کار بتایا کہ جس وقت تمہارے جی میں آئے، کھاؤں یا نہ کھاؤں، اب چھوڑ دو۔ خواہش ہے کھاؤ، خواہش ہے خوب کھاؤ، جی کا رات کھانے میں زیادہ جی لگ رہا ہے، کھانا زیادہ مزیدار بناتا، صحیح خوب کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن اتنا پیٹ بھریں کہ جس وقت دو رائے آ جائیں، کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت چھوڑ دو۔ یہ میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی شریعت نے سکھائی ہے، اور معاملات میں، رویوں میں وغیرہ وغیرہ۔ تو القصد فی الفقر والغنا، کہ میانہ روی اختیار کرنا فقر کی حالت میں بھی، غنا کی حالت میں۔ یہ تیسری نصیحت۔ چوتھی نصیحت، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ جو تم سے توڑا کرے تم اس سے جوڑا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے اس سے رشتہ داری جوڑو، جو تم سے دوستی توڑے اس سے دوستی جوڑو۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک عالم دین کو اختلاف ہو گیا، تو عالم دین جو تھے راستے میں آئے تو ان کو غصہ آیا ہوا تھا، تو ان سے سلام نہیں کیا بلکہ راستہ موڑ کے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب زیادہ تیز چل نہیں سکتے تھے، بوڑھے تھے بہت زیادہ، فوراً رکشہ بلوایا، رکشہ منگوایا، جا کے گئے، پان خریدا، پان خرید کے اس عالم کے گھر چلے گئے اور کہا کہ حضرت مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، دور سے ہی دیکھ کے مجھے راستہ بدل کے چلے گئے، کوئی ناراضگی ہوگی آپ کی مجھ سے؟ ان اصل من قطعنی، کہ تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، اس سے جوڑ کے رکھو جو تم سے توڑ کے رکھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر اتنا منہ بنایا تو ہم اتنا منہ بنائیں گے، اگر وہ اتنی ویلیو دکھا رہے تو میں اتنی ویلیو دکھاؤں گا، اگر وہ اتنی پرسنالٹی شو کرتا ہے تو میں اس سے ڈبل پرسنالٹی شو کروں گا۔ نہیں، یہ بہت نیچ حرکت ہے، بہت ہی بری حرکت ہے۔ اگر کوئی آپ سے غصے ہے تو میں بھی غصہ ہو جاؤں گا۔ نہیں، ان اصل من قطعنی، کہ تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے۔ تصل من قطع کہ ایک دوسری حدیث میں کہ اس سے جوڑ جو تم سے توڑتا ہے، کیونکہ جو تم سے جوڑتا ہے اسے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، لیکن جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ اور پھر وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو تم سے روکے، یہ بھی اسی ضمن میں، جو تمہیں کوئی چیز دینے سے روکے تم اس کا حق دو۔ نہیں اس نے میرے پیسے دبا لیا میں بھی اس کے پیسے دبوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا جیسے کو تیسا میں تو ویسا کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں، کہ جو تمہیں منع کرے تم اس کو دو، جو تم سے برے رخ سے ملے تم اس سے اچھے رخ سے ملو، یہ مطلب ہے۔ یہ تین نصیحتیں یہاں پر ذکر ہیں، بقیہ جن نصیحتیں باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔